اس کی کیا پروسیجر ہے سائنس کا، اس پہ میں نے تھوڑا سا آپ کو میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم. آج ہم مزید اس چیز کو آگے کنٹینیو کریں گے کہ بھائی کیا چیز ہے اور ہمیں کیسے سائنس پہ ہمارا جو کنسیپچل اسٹڈی ہے وہ سائنس کی کنسیپچل اسٹڈی وہ کیسے ہونی چاہیے اور کیسے ہوگی، وہ تھوڑا سا ہم آج اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو نیچر آف سائنس کیا ہوتی ہے؟ سائنٹیفک نالج ہمیشہ عارضی ہوتی ہے. جب بھی اف یو آر سائنٹسٹ تو آپ اپنی جو تھیوری جو پیش کریں گے تو ہمیشہ وہ چیز آپ کی عارضی ہوگی. کبھی بھی آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ نے جو کہا ہے یا آپ نے جو چیز بیان کی ہے وہ فائنل ہے. سائنٹیفک نالج از آلویز ٹینٹیٹو، مطلب ٹیمپرری. سائنٹیفک نالج ہمیشہ ٹیمپرری ہی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی پرماننسی نہیں ہوتی. یاد کیجئے گا، سائنٹیفک نالج از آلویز ٹینٹیٹو. اور ہمیشہ سائنٹیفک نالج جو ہے وہ امپیریکل ایویڈنس کے بنیاد پہ ہوتی ہے. امپیریکل ایویڈنس کا مطلب ہے کہ ایک ثابتی ہوتی ہے، ثبوت ہوتا ہے ایسا جو کہ تھیوریٹیکل ثبوت ہوتا ہے، جو نظریاتی ثبوت ہوتا ہے. دوسرا ثبوت ایسا ہونا چاہیے جو کہ امپیرکس پہ بنیاد پہ اس کی بنیاد ہو. امپیریکل کا مطلب ہے ایکسپیریمنٹل، جس پہ تجربہ ہو. آپ خود اپنی تجربے سے اس چیز کو گزاریں، یا اگر آپ اس کو اپنے تجربے سے نہیں گزارنا چاہتے یا آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کی نالج میں نہیں ہے، آپ کی سروائیول میں نہیں ہے، آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، تو کم از کم اور جو بندہ سینئر ہے جس پہ آپ ریلائی کرتے ہیں یا آپ جس کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں یا جس کی تھیوری آپ پڑھ رہے ہیں، جس کا ایکسپیریمنٹل ایکسپیرینس آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بس میں یہ ہونا چاہیے اور اس کی ایکسپیرینس بات ہو. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی جو سورج ہے نا، وہاں پہ تقریباً اتنی گرمی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اگر وہاں پہ چلا جائے تو وہاں پہ وہ جل کے راکھ ہو جائے گا. تو یہ میری بات جو ہے نا وہ میری اپنی امپیریکل ایویڈنس پہ بنیاد نہیں ہے، بلکہ کسی اور کی امپیریکل ایویڈنس پہ اس کا بنیاد ہے. اور اس امپیریکل ایویڈنس کے حساب سے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. There is a big difference between data and evidence. جو آپ تعداد و شمار جو آپ کلیکٹ کرتے ہیں، اعداد و شمار، اس پہ اور ایویڈنس میں تھوڑا سا فرق ہے. بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ there is a big difference. There is a big difference اور there is a little bit difference. آپ دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ فرق کیا ہے کہ بھائی ڈیٹا وہ ہوتی ہے جو آپ کو میسر جو بھی مواد ملے اس کو آپ ڈیٹا کہیں گے، لیکن ایویڈنس آپ اس کو کہیں گے جو چھان بین کر کے جو قابل بھروسہ ہو، جو ریلائبل ہو، اس کو آپ ایویڈنس کہیں گے. تو یہ بھی نیچر کے آف سائنس کے اندر یہ چیز آتی ہے. سائنٹیفک لاز اینڈ تھیوریز آر سیپریٹ کائنڈس آف سائنٹیفک نالج. ایک تو ہوتی ہے سائنٹیفک نالج ہے، سائنسی علم یا سائنسی جو جانکاری ہے، نالج ہے، وہ الگ ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں جو تھیوری ہوتی ہے سائنس کی وہ الگ ہوتی ہے. تو تھیوری اور لا میں تھوڑا سا فرق ہے. لا آپ اس کو کہتے ہیں ایسی تھیوری جو کہ ویریفائڈ ہو، جو کہ اتھینٹک ہو، آپ اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک لا. اور سائنٹیفک تھیوری آپ ایسے نظریے کو کہتے ہیں جو کہ ابھی تک لا میں کنورٹ نہیں ہوا ہو اور آج تک اس کے اوپر بحث و مباحثے چل رہے ہوں، اور آج تک اس کے اوپر بہت ساری جو باتیں ہیں وہ اگر وہ چل رہی ہیں تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ تھیوری کہتے ہیں، سائنٹیفک تھیوری. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈارون کی جو ہے نا وہ تھیوری ہے. ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ ہے ایوولوشن کی بنیاد پہ، جس نے یہ کہا کہ نیچرل سلیکشن ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. تو آج تک جو لوگ ہیں وہ اسی ڈارون کی جو تھیوری ہے اس کے اوپر وہ بحث و مباحثے کر رہے ہیں، اور ان کو آج تک انہوں نے اس کو لا کے طور پہ تصور نہیں کیا، ابھی تک اس کے اوپر بحث و مباحثے چل رہے ہیں. سائنٹیفک نالج از ہیویلی ڈیپینڈنٹ اپان تھیوریز. جو بھی سائنٹیفک نالج ہے، جو بھی سائنسی نظریہ ہے، جو بھی سائنسی علم ہے، وہ ہمیشہ نظریوں کے بنیاد کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے.
Scientific knowledge is always based upon observation and inferences. जो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और जो अंदाजा लगाते हैं, इन दोनों के दरमियान उसके मुतालिक जो साइंटिफिक नॉलेज है वो उनके ऊपर बेस करती है। तो ये है हमारी नेचर ऑफ साइंस, जिसको आपने पढ़ा। आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ये मिली कि भाई वो टेंटेटिव होगी, वो एम्पेरिकल एविडेंस के बुनियाद पे होगी, और एविडेंस और डेटा के अंदर जो फर्क है वो आपने समझा। साइंटिफिक लॉ और थ्योरीज के अंदर क्या फर्क है। लॉ ऑफ वेरीफाइड थ्योरी को कहते हैं, जबकि इनवेरीफाइड या डिस्कशन थ्योरी अगर हो तो उसको आप थ्योरी ही रहने दें। ठीक है। साइंटिफिक नेचर, जो साइंस की नेचर है उसके अंदर मजीद आप क्या पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नॉलेज इज क्रिएटेड फ्रॉम ह्यूमन इमेजिनेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले तो आप इमेजिन करते हैं, आपका अपना तसव्वुर होता है कि भाई ये अगर ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। जो चीज आपने देखी नहीं है उसके मुतालिक आप सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं कि ये चीज ऐसी होगी, वे चीज वैसी होगी। एक बड़ी एक शायरी मैं एक पढ़ रहा था, जो बहुत ही अच्छी एक चीज लगी थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है कि आपको भी वो जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी लगे। वो यह है कि दौर रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक किसी शायर ने अच्छी तरह से कहा कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हम लोग जो आजकल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये ऐसा होगा। मदीना तैयबा में आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते होंगे तो ये होगा वो होगा, और उनके दरमियान लॉजिकल रीजनिंग ये होगी, बहस मुबाहिसे होते होंगे, सहाबा के दरमियान ये हुआ होगा, ये वो मुख्तलिफ सारी हम बातें वो करते हैं। लेकिन लॉजिकल जो इमेजिनेशन है वो हम अभी कर रहे हैं। लेकिन अगर आंखों देखा हाल है, वो जिन्होंने देखा होगा वो सहाबा कराम होते थे, और अज़वाज मुतहरात होती थी, और सहाबा कराम के साथ साथ अहले बैत उज़्ज़ाम होते थे। वो वो सब के सब लोग वो क्या करते थे, वो करते थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूबरू आंखों से उनको देखा था, और उनके महफिल में बैठ के वो सारी चीजें वो देखते थे। तो उस वक्त जो दरबार रिसालत की जो मंजर कशी वो शायरों ने जिस तरह की, मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। इमेजिन करते हैं। अब आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू रमशा, थैंक यू हिना एंड एवरीवन, सहर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं दोबारा यहाँ से शुरू करता हूँ। हम करते हैं इमेजिनेशन करते हैं कि भाई तसव्वुर होता है, उसके बाद हम दलाइल से बात करते हैं, और बगैर तसव्वुर के बगैर दलाइल की जो बात होगी उसको हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि साइंस के अंदर दलाइल के बगैर वो बात कोई तस्वुर ही नहीं की जाती। साइंस इज अ ह्यूमन endeavor influenced by society and culture. साइंस इंसान का अमल है, इंसान की तरक्की की रफ्तार का एक आलम है, जिसके ऊपर जो सोसाइटी और कल्चर है वो असरअंदाज होता है। हमारा जैसे कल्चर होगा, जैसी सोसाइटी होगी, वैसे हमारे साइंटिफिक कंसेप्ट होंगे, क्योंकि हमारी ट्रेडिशंस जो हैं वो साइंस के ऊपर कभी कभी बाज़ औक़ात जो है ना वो हावी हो जाती है। लोग जो है होते हैं वो साइंस को मानते हैं, लेकिन सॉरी, लोग जो होते हैं वो ट्रेडिशंस को मानते हैं, साइंस को नहीं मानते। बाज़ औक़ात जो पढ़े लिखे वो लोग होते हैं वो साइंस को मानते हैं और ट्रेडिशंस को नहीं मानते। तो साइंस और
सोसाइटी और कल्चर का साइंस के ऊपर बड़ा फर्क होता है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस क्या है उसके मुतालिक मैं आपको बताऊं कि ऑब्जर्वेशन जो है वो एक अमल है, प्रोसेस है, जबकि उसका जो फाइनल जो रिजल्ट होगी वो होगी इन्फ्रेंस या डिसीजन। इन्फ्रेंस को आप अगर कहें तो अंदाजा कह सकते हैं, इन्फ्रेंस को आप गैस कह सकते हैं, इन्फ्रेंस को आप तखमीना कह सकते हैं। इन्फ्रेंस इज डिसीजन और रिजल्ट। तो इन्फ्रेंस जो भी होगी वो डिसीजन होगी या रिजल्ट होगी, जो कि बेस्ड होगी किसी न किसी डेटा के ऊपर बेस्ड होगी। और अब आप कह सकते हैं उसको कि डेटा के साथ साथ जो माजी में जो साइंसदानों ने जो भी तजर्बे किए हैं उनके ऊपर भी वो डिपेंड करती है। साथ साथ में मुख्तलिफ जो डिसीजन जो लिए हैं साइंसदानों ने उसके ऊपर भी वो डिपेंड करती है। और जो भी उन्होंने अब याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेशन एक अमल है, इनपुट है, आउटपुट जो है वो डिसीजन है, ये रिजल्ट है जिसको हम इन्फ्लुएंस कहते हैं। ठीक है, साइंस क्या है भाई? साइंस आपके तजर्बे के बुनियाद पे होती है, और जो भी चीजें आप अपने तजर्बे से गुजारते हैं उसको आप साइंटिफिक एविडेंस के बुनियाद पे आप कह सकते हैं। ऐसी चीजें जो आपके तजर्बे की बुनियाद पर नहीं है, जो आपके अपने ओपिनियंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो साइंटिफिक कभी भी नहीं कहलाए। और साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी वो हमेशा नॉलेज की सर्च के लिए होती है, और नॉलेज के तखमीना के लिए होती है, और सर्च एक्सप्लोरेशन के लिए ही होती है। साइंस इज बेसिकली अ वे ऑफ नोइंग व्हिच रेफर्स टू बिलीव दैट द एक्शंस ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन लॉजिक, एविडेंस एंड रीजन। मंतक के ऊपर, दलीलों के ऊपर ही होती है, वही बात है जो मैंने आपको बताई। अच्छा, हम जो सोचते हैं बाज़ औक़ात साइंस उससे अलग होती है। हमारा एक अपना तजुर्बा होता है, बाज़ औक़ात आपका अपना तजुर्बा जो है वो एक होता है, जबकि साइंटिफिक थ्योरी जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक होती है वैलिडिटी और दूसरी होती है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी है वो क्या है और रिलायबिलिटी क्या है, इसके मुतालिक मैं आपको समझाऊं कि वैलिडिटी इज बेसिकली वो ये है कि क्वेश्चन जो है उसके मुतालिक पूछा जा सके। क्या आपकी जो रिसर्च है, आपका जो अपना तजुर्बा है, उसके मुतालिक लोग आपसे सवाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर सवाल कर सकते हैं इट मीन्स वो वैलिड है। और रिलायबल जो है, रिलायबल वो है कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, भरोसा है लोगों को आपके ऊपर, या आप का अपना उस चीज के ऊपर भरोसा है या नहीं। आजकल वैसे वो कोविड-19 की जो वैक्सीन चल रही है, साइनोफार्म है चाइना की, डिफरेंट जो दीगर जो वैक्सीन हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वैक्सीन है, साथ साथ में अब तो आजकल पाकिस्तान ने भी एक बना के रखी है वैक्सीन। अब लोगों ने शुरू में उसके मुतालिक जो था वो उसके लोगों को रिलायबिलिटी नहीं, तो लोगों को रिलायबिलिटी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हेल्प से जो लोग हैं उन लोगों की रिलायबिलिटी को टेस्ट किया, और उस रिलायबिलिटी के बुनियाद पे उस रिलायबिलिटी को अखज़ करते हुए जो साइंसदान हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है उसको कामयाबी के तौर पे कंसिस्टेंस किया, उसको भरोसे के काबिल किया कि लोग इसके ऊपर भरोसा करें, और कितने हजारों और लाखों की तादाद में दुनिया के अंदर उस चीज को अडॉप्ट किया जा रहा है और एक्सेप्ट किया जा रहा है और यूज किया जा रहा है। तो ये होती है आपकी रिलायबिलिटी। अच्छा, साइंसदान जो होते हैं वो अपनी जो उनकी जो रिसर्च होती है वो रिसर्च सबसे पहले वो छापते हैं, एक जर्नल के अंदर छापते हैं, और उस जर्नल को दूसरे जर्नल के साथ वो कनेक्ट करते हैं। साथ साथ में वो पीयर रिव्यू प्रोसेस से होते हुए गुजार के जब वो मुकम्मल तौर पे वो अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं, तो पूरे दुनिया के अंदर जो भी साइंसदान होते हैं उस फील्ड के माहिर होते हैं, वो उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर वो तजर्बाती तौर पे कुछ न कुछ बहस मुबाहिसे करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि उसकी छानबीन करें, उसकी स्क्रीनिंग करें, जो भी उसके अंदर जो गलत नजरिया अगर उसने लिखा है तो उसको तोड़ दें, उसको खराब कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें, और जो भी उसने सही नजरिया लिखा है उसकी और इस्लाह कर दें, उसकी रिफॉर्मेशन कर लें। उसके लिए क्रिटिकल एनालिसिस होता है, और उस क्रिटिकल एनालिसिस के लिए जो रिसर्च की कंसेंसस जो होती है उसके लिए पब्लिकेशन जरूरी है। और कोई भी थ्योरी, कोई भी लॉ हो, वो विदाउट पब्लिकेशन, विदाउट पीयर रिव्यू प्रोसेस वो आगे नहीं जा सकता। पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है कि कोई भी आर्टिकल वो आप साइंटिफिक जर्नल के अंदर पब्लिश करते हैं, उसके बाद आप कॉन्फ्रेंस में
اس کو اورلی پڑھتے ہیں، جو پیپر پڑھتے ہیں، مقالہ پڑھتے ہیں، جب آپ اورلی اس کو پڑھیں گے تو لوگ آپ کو روبرو آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کے اوپر تنقید کریں گے. وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی بلکہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، اور آپ کی کریکشن کریں گے اور آپ کی اصلاح کر کے کریکشن کر کے فائنلی آپ کو اچھی رزلٹ بنانے میں ہیلپ کریں گے. یوں آپ کا جو اپنا جو لا ہوگا، آپ کی جو اپنی تھیوری ہوگی، وہ خود آپ کی تھیوری کے اندر دیگر جو سائنسدان ہیں وہ پیئرس جو ہوں گے، پیئرس کا مطلب ہے جو بھائی ہیں آپ کے، جو کولیگس ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. تو دس از کالڈ پیئر ریویو پروسیس. اچھا، کچھ سائنسدان ہیں، ان کے جو بڑے بڑے اچھے کام ہیں جو کہ مشہور ہیں، وہ ہم پڑھیں گے. سب سے پہلا ہے اینڈری میری ایمپیئر، جس نے الیکٹرو میگنیٹک تھیوری کو اڈاپٹ کیا. الیکٹرو میگنیٹک تھیوری کو آئسولیٹ کر کے، اس نے اڈاپٹ کر کے آئسولیٹ کر کے اس نے کمپوز کی یا اس نے انوینشن کی. ارشمیڈس تھا، اس نے میکینیکل جو سائنس ہے اس کی فاؤنڈیشن کی، ہائیڈروسٹیٹکس کی فاؤنڈیشن کی، اور ساتھ ساتھ میں جو پائی کی جو ویلیو ہے وہ اس نے نکال کے سائنسدانوں کو آگے دی. ایرسٹوٹل، جس کو ہم ارسطو کہتے ہیں، جو کہ پرانا تھا، اور یہ ارشمیڈس یہ بھی پرانا تھا، گریک اور ایتھنس کے زمانے کے تھے. اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے فلاسفیکل آئیڈیاز کو سائنس کے اندر انٹروڈیوس کیا، اور ان کے فلاسفیکل آئیڈیاز آج تک مشہور ہیں، آج تک لوگ اس کو پڑھتے ہیں. الیگزینڈر گرام بیل نے ٹیلی فون کو انوینٹ کیا. میری کیوری 1867 سے لے کے 1934 تک جو تھی، اس نے بہت سارے جو ایلیمنٹس تھے، اس کو ان ایلیمنٹس کو اس نے ڈسکور کیا، جو کہ آگے چل کے ٹیومر کی اور کینسر کی ریڈیشن میں اس نے ہیلپ کی. جان ڈالٹن جو تھا، ڈالٹن نے ایٹامک تھیوری دی، اور اس ایٹامک تھیوری کی وجہ سے کیمسٹری کے اندر بڑا انقلاب ہوا تھا. چارلس ڈارون نے نیچرل سلیکشن کی تھیوری دی. البرٹ آئنسٹائن نے جو لائٹ کے جو شراتی جو نظریہ تھا وہ اس نے دی، اور گریوٹی اور ٹائم کے حوالے سے جو ایک ایکویشن اس نے دی تھی، E=mc²، وہ مشہور زمانہ ایکویشن ہے جو اس نے دی تھی. الیگزینڈر فلیمنگ نے ڈسکور کی تھی پینسلین، جو کہ ایک اینٹی بایوٹک ہے، ریزسٹنس آف بیکٹیریا، اور اس پینسلین کے ایجاد کرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں بچ گئی. یہ پینسلین اینٹی بایوٹک ایجاد کرنے والا کون تھا؟ یہ ایجاد کرنے والا جناب الیگزینڈر فلیمنگ تھا. گیلیلیو گیلی ماڈرن سائنس کا ابا تھا، اور ساتھ ساتھ میں گیلیلیو گیلی کی بہت ساری انوینشنز ہیں، جن انوینشنز کے اندر مائکروسکوپ ہے اور بہت ساری انوینشنز کے اندر اس کے زمرے میں آتی ہے. رابرٹ ہک نے سیل کو ڈسکور کیا، اور سیل کو ڈسکور کرنے کے بعد جو سیل کی جو اسٹرکچرز ہیں وہ بھی انہوں نے بتائی. ساتھ ساتھ میں انہوں نے ہکس لا جو دیا تھا وہ فزکس کے اندر دی. اب دیکھیں، پرانے والے جو سائنسدان ہیں نا، وہ کسی ایک فیلڈ کے نہیں ہے، وہ ملٹیپل فیلڈ کے کام کرنے والے تھے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں پی ایچ ڈی کسی ایک فیلڈ کے اندر کرتے ہیں، اور اسی ایک فیلڈ کے اندر ہی بارے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے بڑے جو ہے نا وہ ہرن مار دیے، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. تو پرانے والے سائنسدان تھے وہ ہماری طرح نہیں تھے، ہماری یا آپ کی طرح وہ نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کا جو کام تھا وہ بڑی ایکسپرٹ آئیڈیا والا کام تھا. اب آپ ہیں، ابھی سائنس کی کلاس لے رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اگر سر رشید آپ کو کہیں کہ بھائی میتھس کی کلاس لیں، اس کے بعد اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی آپ سندھی اردو کی کلاس لیں، کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ہسٹری کی کلاس لیں، تو آپ ہرگز وہ چیز نہیں کر سکیں، کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کہیں کہ بھائی ابھی تو سائنس ہم نے پڑھی ہے، ابھی تو یہ ہم نے کیا، ابھی تو وہ ہم نے کیا. کیونکہ ہم لوگ کرتے ہیں ماسٹر ڈگری ایک ہی سبجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے اس کو ہم یوز کرنے کے کیپیبل ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر منہ آپ کا دھویا ہوا ہو یا نہ دھویا ہو، لیکن آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. تو لیٹس کم ٹو اسٹڈی ملٹیپل فیلڈس. صرف ایک فیلڈ کے آپ ایکسپرٹ ہو جائیں، اس کے بعد ایسا نہ سمجھ لیں کہ آپ نے بڑی کشمیر فتح کر دی، فلسطین کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اسرائیل کو آپ نے 1900 نابود کر دے. ہرگز ایسا نہیں ہے بھائی. جو اسرائیلی لوگ ہیں نا، یہودی لوگ، وہ ہم سے کئی گنا آگے سائنس کو پڑھے ہوئے ہیں. تو آپ صرف ایک فیلڈ کو نہ پڑھیں، ملٹیپل فیلڈ کو پڑھیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آج کے بعد آپ ملٹیپل فیلڈ کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ بتائیں مجھے ابھی اس وقت. آپ بتائیں گے دین آنورڈس آئی ول گو فارورڈ، ورنہ میں نہیں جاؤں گا. مجھے پتا تو چلے کہ بھائی آپ مجھے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہی سن رہا ہوں، میں ہی بات کر رہا ہوں. بتائیں مجھے ملٹی فیلڈ کو پڑھنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ اسپیشلی اگر آپ کو ٹیچر بننا ہے تو آپ کو ملٹیپل فیلڈ کی اسٹڈی کرنی پڑے گی. اگر آپ نہیں کریں گے تو میں آپ کے دماغ کو جھجوڑ کے ضرور آپ کو اسٹڈی کرواؤں گا، برین اسٹارمنگ کر کے آپ کو ضرور اسٹڈی کرواؤں گا.
کیونکہ آپ جب تک ملٹیپل اسٹڈی نہیں کریں گے آپ اچھے اور کامیاب استاد نہیں ہو سکتے. آپ کو اچھے اور کامیاب استاد ہونے کے لیے یہ ملٹیپل فیلڈ کی اسٹڈی کرنی ہوگی. صرف اگر کیمسٹری کے ایکسپرٹ ہیں آپ نے تو کیا آپ نے کیمسٹری کا ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہے؟ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ بھائی کیمسٹری کے اندر یہ کیا ہے وہ کیا ہے، جو نیان جو ایلیمنٹ ہے، نیان ایلیمنٹ ہے، ہائیڈروجن ایلیمنٹ ہے، جس بندے نے ڈسکور کیا تھا اس نے کون سی کنٹری میں ڈسکور کیا تھا، کس سال میں ڈسکور کیا تھا، اس کی کیا حالت تھی اس وقت، اس کے پاس پیسے کتنے تھے. تو آپ ظاہر سی بات ہے جواب تو نہیں دے سکیں گے. بتائیں بھائی کیمسٹری کے اندر کوئی ماسٹر ہے، انگلش کے اندر کوئی ماسٹر ہے، والنٹریلی آپ میں سے کوئی بندہ ایک دو، میری بہن ہے یا میرا بھائی ہے، وہ والنٹریلی تھوڑا سا آگے آ جائے. تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے دماغ کو تھوڑا سا میں جوڑ کے میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی اسٹڈی کیا ہوتی ہے. بتائیں مجھے کوئی والنٹریلی بتائیں کہ آپ ایکسپرٹ کس سبجیکٹ کی، آپ نے ماسٹر کس سبجیکٹ میں کیا ہے، بتائیں. جی میری بہن رمشا، محترمہ رمشا، آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ اگر جناب گوگل کو استعمال کرتے ہوئے یا جناب گوگل کو استعمال نہ بھی کریں، آپ کی مرضی ہے. جو آپ کے پاس بک ہے، جو آپ کے پاس جو بھی ایکسپرٹنیس جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ مجھے بتائیں تو ہائیڈروجن کو جو ڈسکور کرنے والا بندہ تھا، عورت تھا یا مرد تھی؟ عورت تھی یا مرد تھا؟ ٹھیک ہے. اور اس نے کس سال میں ڈسکور کیا تھا؟ اس وقت اس کے جیب میں کتنے روپے تھے؟ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے جیب میں اس وقت کتنے روپے تھے اور کون سے خطے میں بیٹھ کے اس نے ہائیڈروجن کو ڈسکور کیا تھا. اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے رمشا بیٹا، یہ بتائیں مجھے what's this what I'm doing. بھائی یہ کیا ہے بتائیں مجھے رمشا، کیمسٹری کے اندر بتائیں what's this. What is this? What is this? اب نظر آیا؟ گلاس کو چھوڑیں، اس کے اندر جو ہے اس کا فارمولا بتائیں. کیمسٹری کے اندر بات کریں آپ بھائی. Now you are a chemistry teacher and I'm going to become chemistry student. جی مس آپ مجھے بتائیں گے H2O آپ نے بتایا کہ ہائیڈروجن کے اس کے اندر دو ہیں، کیا ایلیمنٹ کہیں گے آپ اس کو، کیا کہیں گے؟ H2O تو ایک ہے لیکن ہائیڈروجن آپ نے دو لکھا ہے H2O، تو ہائیڈروجن کے ایلیمنٹ ہے، کمپاؤنڈ ہے، کیا ہے یہ چیز بتائیں مجھے. جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہائیڈروجن کس نے ڈسکور کیا بتائیں مجھے. وہ ادی گوگل سے پوچھ کے آپ بتائیں، اما گوگل سے پوچھیں. بھائی گوگل کو ادی کا درجہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اما کا درجہ بھی دے سکتے ہیں، باپ کا درجہ بھی دے سکتے ہیں، چاچی کا بھی دے سکتے ہیں، دادا کا بھی دے سکتے ہیں، دادی کا بھی دے سکتے ہیں. where you want to go you can. ہائیڈروجن کس نے ڈسکور کیا، کس وقت ڈسکور کیا، اس کے جیب میں کتنے روپے تھے بتائیں مجھے. کیونڈش. جی رمشا آپ بتائیں کہ ہنری کیونڈش کے جیب میں کتنے روپے تھے اس وقت؟ روپے تھے، ڈالرز تھے، کس خطے کا تھا، اور اس اکیلے نے ڈسکور کیا یا اس کے ساتھ ساتھ اور بندے تھے انہوں نے بھی ڈسکور کیا؟ ہائیڈروجن کی پوری مجھے سٹوری بتائیں نا مس. آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے آپ ایک چیز بتا رہے ہیں، یہ تو غلط ہے نا. کوئی آپ مجھے ساری چیزیں بتائیں نا ہائیڈروجن کے متعلق. مجھے آپ ہائیڈروجن کی پوری سٹوری بتائیں، ہائیڈروجن کے متعلق آپ تھوڑا سا بتائیں. اس کے جیب میں کتنے روپے تھے، ڈالر تھے، کتنے ڈالر تھے؟ اگر آپ ڈالر کہہ رہے ہیں تو کتنے ڈالر تھے؟ اس کے ساتھ کون تھا؟ اس کی حالت کیسی تھی؟ This is not possible. Possible تو ہے to trail the money. بھائی لکھا ہوا ہے. اس نے کیوں ڈسکور کیا تھا، کس لیب کے اندر ڈسکور کی تھی اس نے؟ دیکھیں نا مس آپ کو یہ نہیں آ رہی ٹو میک واٹر. نہیں آپ ادھر ادھر نہ جائیں، مجھے بتائیں اس کے جیب میں کتنے روپے تھے. یا آپ سرچ کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائے گا، آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کی اسٹڈی میں ضرور مل جائے گا. میں نے کہیں پڑھا. اب دیکھیں پانی جو آپ روزانہ پیتے ہیں، میں پیتا ہوں، سب جو بھی زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب پانی پیتے ہیں.
ہم روزانہ کی بنیاد پہ پانی پینے والے بندے ہیں، ہمیں یہ تک پتہ نہیں کہ ہائیڈروجن جس بندے نے ڈسکور کیا تھا اس کا نام کیا تھا، وہ کہاں کا تھا، اور اس نے جب ہائیڈروجن ڈسکور کی تھی وہ کس جگہ پہ بیٹھ کے اس نے کی تھی، اور کس لیب کے اندر بیٹھ کے کی تھی، کیوں ڈسکور کی، اور اس کے جیب میں کتنی رقم موجود تھی، کتنے ڈالر تھے، کتنے پینیز تھی اس کے جیب میں، یہ ساری کی ساری چیزیں، مطلب ہم کسی ایک سبجیکٹ کے ایکسپرٹ بننے کے چکر میں ہم اسی ایک سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے اسی ایک سبجیکٹ کے آئیڈیاز کو کوشش کرتے ہیں کہ ساری آئیڈیاز کو ہم پکڑتے جائیں اور اسی ایک سبجیکٹ کے اندر بھی ہم ماسٹر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایک جو ریسرچ اسٹڈی ہوئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو بھی ماسٹر ڈگری ہوتی ہے یا گریجویشن ڈگری ہوتی ہے جس کے اندر جو بچے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں MBBS کرتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ جب پڑھتے ہیں تو ان کی جو ایکسپرٹی کا پرسنٹیج ہے یا ریشو ہے پرسنٹیج جو بھی ہے اس کے جو کریڈنشل پرسنٹیج ہے وہ صرف اور صرف جو ہوتی ہے وہ تقریباً 30-35% جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سبجیکٹ کے جو رٹا کرنے والے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ اتنی ساری PhDs ہمارے پاس نکلتی ہیں سال بھر میں، تو آپ مجھے بتائیں کوئی ایک آئنسٹائن نہیں بن رہا کیوں ہمارے پاس؟ وہ ایک ڈاکٹر عبدالسلام بنا، ایک جو تھا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنا، بس اس کے بعد ہم نے جو اپنی کوٹا جو تھی وہ پوری کر دی۔ اتنے سارے PhD چل رہے ہیں لیکن ہمارے پاس PhD جو ہوتی ہے وہ تقریباً PhD ڈگری کے پرپس کے لیے دی جاتی ہے، لیکن وہ ریسرچ اور اس کے آئیڈیالوجی اور اس کے انوینشن کے پرپس سے وہ ہم بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ نے اس وقت آپ نے اپنے ذہن کو جھوڑا، آپ نے اپنے ذہن کو برین سٹارم کر دیا اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے ملٹیپل سبجیکٹ کی اسٹڈی کرنی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ مجھ سے ایگری کرتے ہیں وہ رپلائی کرتے جائیں، صرف رمشا اکیلی نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا، آپ سب لوگ مجھے بتاتے جائیں۔ اچھا رمشا بیٹا یہ چیز آپ مجھ سے بعد میں پوچھے گا انشاءاللہ، جو بھی مجھے آتا ہوگا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ سیدھی سی بات ہے مجھے یہ خود پتا نہیں کہ اس کے جیب میں کتنی رقم تھی، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے خود بھی پتا نہیں، میں نے آپ کو وہ پریشان کرنے کے لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، میں نے پڑھا تو تھا لیکن مجھے پتا نہیں کہ کتنی ہے رقم۔ سیدھی سی بات ہے بھائی میں کیمسٹری میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، آپ ہیں کیمسٹری کے اندر ایکسپرٹ، تو پتا چل گیا کہ بھائی آپ کی ایکسپرٹی جو ہے وہ اس رقم کی آگے وہ چل کے وہ خاموش ہوگی۔ اچھا مس فریال آپ موجود ہیں، مس فریال آپ مجھے بتائیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی امی کا نام کیا تھا؟ مجھے بتائیں آپ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی امی کا نام کیا تھا؟ اور شاہ عبداللطیف بھٹائی جو تھے انہوں نے جو بیت جو انہوں نے فرمائے تھے وہ سب سے پہلے کس بندے نے یاد کیے تھے، اس کا نام بتائیں مجھے۔ اگر آپ یہ دو مجھے سوالوں کے جواب آپ مجھے بتا دیں گے دین میں آپ کو سندھی کا ایکسپرٹ میں مانوں گا بھائی۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں آپ کو سندھی کا ایکسپرٹ نہیں مانوں گا، میں آپ کو کہوں گا بھائی بک کھول کے صرف سندھی نہ پڑھیں بلکہ اور بھی پڑھیں۔ ان کا فرینڈ نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، یہ ان کا فرینڈ ہے، وہ اسلم گوپانگ صاحب بھی بتا سکتے ہیں، یہ میں بھی بتا سکتا ہوں، یہ سحر بھی بتا سکتی ہے، لبنہ بھی بتا سکتی ہے، اور صبا رمشا ہنا جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے بتا سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں بھائی یہ چیز دیکھیں۔ اچھا رمشا آپ سے سندھی میں بھی سوال ہوں گے، یاد رکھیے گا، ملٹیپل سبجیکٹ کو آپ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں نے کوئی چیز روکی ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں اس چیز کا، بتائیں جواب دیں اس چیز کا۔ بھائی آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے پیرنٹس کو دھوکہ دیں گے؟ ٹیسٹ میں فیل ہو کے پیرنٹس کو دھوکہ دیں گے؟ آپ کے پیرنٹس نے پورے 14 یا 15 ایئرس آپ کے خرچے اٹھائے ہیں، آپ کے ناز و نخرے برداشت کیے ہیں، بھائی یہ ساری چیزیں سیدھی سیدھی بات ہے، ہم نے پڑھنا ہے اور آج ہمیں اس چیز کا عہد کرنا ہے۔ کم از کم میں تو آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ besides being a science teacher I am trying to motivate you۔ انشاءاللہ اللہ نہیں کرے گا آپ اپنے پیرنٹس کو دھوکہ ہرگز نہیں دیں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے مارکس بہت کم ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو دھوکے کے مترادف ہو گیا، دھوکے کے برابر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے رمشا بھائی، میں آپ کے حکم کو میں مانتا ہوں، میں آگے چلتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے حکم دیا، انشاءاللہ میں آپ کے حکم کا میں تابعدار رہوں گا، کیونکہ وہ آپ کسی ایک سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ضرور ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آئزک نیوٹن جو ہے
وہ کس کے لیے ایکسپرٹ ہیں؟ وہ ہیں فیمس بیکاز آف آئزک. بالکل آئی ریسپیکٹ یو ایز ویل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. آپ سب لوگ جو ہیں وہ میرے لیے، آپ سب لوگ وہ قابل عزت ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ صرف ایک دوسرے کے اوپر حکم وغیرہ نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم اچھی فرینڈ شپ والے ماحول میں ہم پڑھیں گے، لائک اے فیملی. ان فیکٹ وی آر فیملی انشاءاللہ. تو آپ سب لوگوں کی سیدھی سیدھی بات ہے، آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے لرننگ کی. یاد رکھیے گا، جب بھی بندہ کوئی لرننگ کرتا ہے نا، وہ ساری دنیا سے سب سے زیادہ اچھا، منفرد اور نرالا بن جاتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگ لرننگ کر رہے ہیں بھائی، آپ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں مار رہے. ماشاءاللہ آپ لوگ لرننگ کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے جس چیز کا آپ لوگوں نے قربانی دی ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے ریسورسز کو، اپنی انٹرنیٹ فیسلٹی کو، سارے اپنے وسائل خرچ کر کے آپ لرننگ کر رہے ہیں. دس از ون آف دی ویری گریٹ ٹاسک ایور. آپ لرننگ کر رہے ہیں تو آپ سب لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں. بلکہ بڑے بڑے، اگر میں کہوں کہ خان ہو، وڈیرے ہوں، ایکس وائی زیڈ جو بھی بندے ہوں، اگر ایک سائڈ پہ وہ ہو، دوسری سائڈ پہ لرنرز ہوں، تو آف کورس اللہ تعالیٰ بھی آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی آپ کو زیادہ عزت دے گئی، کیونکہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ جس عظیم کام میں لگے ہوئے ہیں، اس عظیم کام کے نعم البدل کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. تو اسی لرننگ کو چلاتے ہوئے آگے چلیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور جو آپ کا ویژن ہے اس کو آپ نے اچیو ہی کر کے رکھنا ہے، اچیو ہی کر کے رکھنا ہے. یاد رکھیے گا، جب آپ ارادہ جب پکا کریں گے، پختہ ارادہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کو ضرور 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 پایا تکمیل تک پہنچائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن جو وہ کہتے ہیں نا کہ کلیپنگ ایک ہاتھ سے نہیں ہوتی، کلیپنگ ہمیشہ دو ہاتھوں سے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کا اپنے جو دو ہاتھ ہیں، اپنے دو ہاتھوں سے آپ کلیپنگ کریں. اس کے بعد آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے کوآپریشن کرنی ہے. کلیپنگ مینس کوآپریشن کرنی ہے. آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ نے کوآپریشن کرنی ہے. اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے بچوں کے ساتھ آپ نے کوآپریشن کرنی ہے. آپ اگر میرڈ ہیں تو آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی وائف کے ساتھ آپ کو کوآپریشن کرنی ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو جو کوآپریشن کرنی ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ کوآپریشن کرنی ہے، آپ کی زندگی کے ساتھ کوآپریشن کرنی ہے. اور آپ نے یہ عزم کرنا ہے، آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو گو اینڈ یو ہیو ٹو اچیو یور گول. تھینک یو سو مچ. میں تھوڑا سا جذبات بھی ہو جاتا ہوں آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا جو گول ہے نا وہ ہمارا بھی گول ہے. آپ جب کامیاب ہوں گے تو ہماری کامیابی آپ کی کامیابی کے ساتھ اپیل ہے. عمر خیام، جناب عمر خیام جو تھا وہ بڑا ایک فلسفی بندہ تھا، اور اس نے کیا کیلکولیٹ کیا تھا، وہ جو لینتھ آف ایئر، پورے سال کی جو لینتھ تھی وہ اس نے کیلکولیٹ کر کے ہمیں بتائی کہ بھائی پورا سال جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. کورولس لینیس نے کیا کیا تھا، لائف فارمز کے اوپر کام کیا، اور ساتھ ساتھ میں اس نے تقریباً کوئی اراؤنڈ کوئی اینیملس کو، اور ساتھ ساتھ میں ڈفرنٹ جو ہیومن بینگس ہیں، اینیملس ہیں، ان کی اسپیشیز کے اوپر کام کیا. اور لینیس کو ہم فادر آف ٹیکزانومی بھی کہتے ہیں، یعنی کلاسیفیکیشن ایکسپرٹ. گریگر مینڈل، فادر آف جینیٹکس. آپ کا قد چھوٹا ہے، آپ کا قد بڑا ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ یا تو آپ کے ابو کا قد چھوٹا ہوگا یا آپ کی امی کا قد چھوٹا ہوگا. وہ جو پیرنٹل کریکٹرز جو پیرنٹس سے آف اسپرنگ میں جنریشنز میں آتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں جینیٹکس کے اندر. تو فادر آف جینیٹکس ہم کس کو کہتے ہیں؟ گریگر مینڈل کو کہتے ہیں، اور اس نے مینڈلس لاز دیے تھے. اچھا، بی ایف اسکنر جو ہے وہ سائیکولوجسٹ ہیں، بیہیویئرزم کے اوپر اس نے کام کیا تھا. ساتھ ساتھ میں ہم دیگر کو پڑھیں گے. الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ جو تھا وہ تقریباً کوئی اس نے ایلابوریٹ کر کے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے تقریباً کوئی سائنس کے اندر بہت سارے پرائزز وغیرہ ان کی فاؤنڈیشن کی. لوئس پاسچر جو تھا فاؤنڈر آف ماڈرن مائکروبایولوجی، جو بھی وائرس وغیرہ وغیرہ جو وبائیں جو آج کل چل رہی ہیں، وبائیں، بیکٹیریا، وائرس، جو بھی اسٹڈیز ہیں اس طرح کی، وہ مائکرو بایولوجی کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور اس پاسچر نے اس کی اسٹڈی کروائی تھی. تقریباً یہ آپ کی جو اوور آل جو آپ کی اسٹڈی ہے، اس اسٹڈی کے متعلق آپ نے اس حوالے سے آپ نے تقریباً کوئی جو سوال ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جو اس وقت آپ کو میں نے پڑھایا تھا اس کے اندر آپ کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں، ورنہ میں آپ کی دوسری سلائیڈ ہے وہ میں اوپن کر رہا ہوں.
جی کوشچن ہے تو پوچھیں آپ. اینی کوشچن نظر آ رہی ہے کچھ اسکرین پہ آپ کو؟ بتائیں مجھے. Do you see anything on screen? Are you able to see something on screen? ٹھیک ہے. مزہ آ رہا ہے یا نہیں بور ہو رہے ہیں بتائیں مجھے. Are you enjoying the class or not? I hope کو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. جی لبنہ آپ دوبارہ سوال پوچھیں. ہو سکتا ہے آپ کا سوال اوپر چلا گیا ہو. الفریڈ نوبل از ریلیٹڈ ود نوبل پرائز. بالکل نوبل پرائز جو ہے وہ الفریڈ نوبل کے بعد ہی اسٹارٹ ہوا تھا. انہوں نے فاؤنڈیشن کی تھی اس کی. جی تو کیا خیال ہے کلاس 4 کی سائنس کو ہم پڑھیں گے؟ اسلم گوپانگ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کلاس 4 کی سائنس کو ہم سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. یس مسٹر امشا یو آر ویری گڈ ٹیچر آف فیوچر انشاءاللہ. اور انفیکٹ آپ سب لوگ جو ہیں وہ امید ہے کہ اس وقت بھی اسٹڈی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں بچوں کو بھی پڑھا رہے ہوں گے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ شام کو نا بچوں کو ٹیوشن ضرور پڑھایا کریں. ٹیوشن صرف پیسوں کے لیے نہیں ہوتی. ٹیوشن جو ہوگی وہ آپ کی اسٹڈی کے لیے ہوتی ہے. اور اگر میں آپ کو یہ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ میں اگر آپ کو میں دے دوں کہ آپ ایسا کریں کہ جو آپ کے ارد گرد گلی محلے میں جو بھی گورنمنٹ اسکول کے جو بھی بچے ہیں, ان کے آج کل گورنمنٹ اسکول کے بچے ہوں یا پرائیویٹ اسکول کے بچے ہوں, ظاہر سی بات ہے اسکولس بند ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ گورنمنٹ اسکول کے بچے, کیونکہ آپ کا جو ٹیکسٹ بک ہے نا وہ ٹیکسٹ بک آپ کا وہ گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ والا آپ کو پڑھنا ہے. تو گورنمنٹ کے 3-4 زیادہ سے زیادہ 5-6 بچے ہوں. ظاہر سی بات ہے آپ کی گلی کے سائڈ میں آپ کے محلے میں جو اتنے ہی بچے ہوں گے, سارے کے سارے اسکول تو نہیں ہوگی آپ کے محلے میں, تو ان بچوں کو بلائیں اور ان بچوں کو کبھی میتھس پڑھائیں, کبھی سائنس پڑھائیں, کبھی انگلش پڑھائیں. یقین کریں آپ کی اتنی اچھی آپ کا تجربہ آپ کا ہو جائے گا, اتنا بڑا ایکسپیرینس آپ کا ہو جائے گا کہ وہ ایویڈنس بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی مارکس تو اچھی آئیں گی لیکن آپ اپنی یونین کاؤنسل میں جو سیٹ ہے اس کو سوائپ کر لیں گے. You will take a good score and you will achieve a good seat in your union council. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے لیے ایک آپشنل ہے. اگر آپ ایسے کریں گے تو اس کا بھی آپ کو اچھے سے فائدہ انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو کلاس 4 کی بڑی بیسک سائنس ہے. دیکھیں ہم کلاس وائز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کلاس وائز پڑھ رہے ہیں. اٹ مینس کہ ہم بک وائز پڑھ رہے ہیں. جو بھی آپ کی بک ہے اس ایک بک کو پڑھ کے ختم کر کے ہم دوسری بک پہ جائیں گے, اور تیسری بک پہ اس طرح جو بھی آپ کی بکس ہوں گی ان کے متعلق ہم جائیں گے. 8 تک بک پہ جائیں گے ہم, اور 9th میٹرک جو ہے وہ ہم بک پہ نہیں جائیں گے. آخر میں جو ریمیننگ ٹاپکس ہوں گے آپ کریڈٹ نالج کے, وہ میں آپ کو پڑھا دوں گا. یاد کیجئے گا کہ ایٹ اے ٹائم آپ کے اس میں سے کچھ ٹاپک جو ہیں وہ فزکس کے بھی آ جائیں گے, کیمسٹری کے بھی آ جائیں گے, بایولوجی کے بھی آ جائیں گے, ہسٹری کے بھی آ جائیں گے, جغرافی کے بھی آ جائیں گے, کچھ ٹاپکس آپ کے اکانومکس کے بھی آ جائیں گے, بزنس اسٹڈیز کے بھی آ جائیں گے. اب آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ بھائی بزنس اسٹڈی جو ہے وہ آئی بی اے کے سلیبس میں ہے ہی نہیں. ایسی بات نہیں ہے. وہ جو بزنس اسٹڈی ہے وہ آپ کے سوشل اسٹڈیز میں شامل ہے, اور کچھ چیزیں وہ سائنس کے اندر شامل ہے. تو انشاءاللہ تعالی you will be learning as per appropriate syllabus given by IBS سکھر, اور جو انشاءاللہ آپ کے ٹیسٹ کے اندر شامل ہوگا. ایک بات میں آپ کو سیدھی سیدھی بات, being your teacher, میں آپ کو اگر آپ اس کو ٹیچر جو بھی بچوں کو جو ایک چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں نا ان کو وہ ڈراتے ہیں, تو میں آپ کو ڈراؤں تھوڑا سا ڈراؤں میں آپ کے ٹیسٹ لوں گا نا, اگر آپ لوگ اس میں فیل ہو گئے تو آپ کی اور ہماری دوستی ختم ہو جائے گی. You are like child for me, you are like children for me. اور بے شک آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی عمر میں میرے برابر بھی ہو, مجھ سے بڑا بھی ہو, میں اس کی عزت کرتا ہوں, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جس منصب پہ بٹھایا ہوا ہے تو اسی منصب کے حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے نا تو آپ کو میں چھوڑوں گا نہیں.
پہلے بتا رہا ہوں بھائی، کیونکہ ہم لوگ ٹائم دے رہے ہیں. آپ لوگوں کے پاس سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، پیسہ حرام کا نہیں ہے. آپ کے پیرنٹس کماتے ہیں، آپ کماتے ہیں، پسینہ نکلتا ہے، حلال کا پیسہ ہے آپ کے پاس. اسی حلال کے پیسے کو آپ نے اسی چیز میں لگا کے رکھا ہے، محنت کریں. تو اس پیسے جب آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کریں، دھمکیاں دیں، آپ کو ڈرائیں، کچھ بھی کریں، لیکن وہ اچیو جو گول ہے نا وہ آپ کا اچیو ہوگا انشاءاللہ تعالی ریسپیکٹ کے ساتھ. اگر آپ کو ہم ڈرائیں گے تو ایسے بھی نہیں ڈرائیں گے. وہ جو چھوٹے چھوٹے، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری جو خالائیں ہوتی تھی، جو بھی جو ہمارے جو پڑوس والی، وہ ہمیں کہتی تھی کہ رات کو اگر نہیں سو گے تو وہ جو ہے نا وہ چڑیل آ جائے گی. تو ہم واقعی میں اس وقت روتے تھے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا ضرور. تو وہ والا ہم انشاءاللہ آپ کو رلائیں گے نہیں، آپ کو تھوڑا بہت احساس ضرور دلوائیں گے، اور یہ آپ کو کام آئے گا آگے چل کے انشاءاللہ. جب آپ اسکول میں ٹیچر ہو کے جائیں گے نا، اس وقت آپ مجھے ضرور یاد کریں گے اور مجھے ضرور دعا دیں گے. مجھے آپ کی دعا ہی چاہیے، دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی جو ٹیسٹ ہم لیں گے، وہ ٹیسٹ بھی میں جو آپ کو ٹیسٹ جو آپ سے لوں گا وہ بہت ہی ٹرکی ٹیسٹ ہوگی. اور اگر آپ فیل ہو گئے نا تو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا وہ اس فیل ہونے کے بعد میں آپ کو ٹرکس ضرور بتاؤں گا. لیکن ٹرکس بتانے سے پہلے میں آپ کے ذہن کو ضرور ہلا کے رکھوں گا، برین اسٹارمنگ کروں گا. برین اسٹارمنگ از بیسیکلی اے ٹائپ آف ٹیچنگ میتھڈ وچ از یوزڈ بائی اے ٹیچر ان کلاس. تو انشاءاللہ تعالی آپ اس چیز سے انجوائے کریں گے ضرور، اور جو ہے ضرور آپ نے کرنا بھی ہے. اگر نہیں کرنا انجوائے تو میں دوبارہ کہوں گا بھی آپ نے کرنا ہے انجوائے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھنا ہے تو انجوائے کرنا ہے. اگر انجوائے نہیں کریں گے، سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، سر نے پتا نہیں یہ کہا وہ کہا، اور پرائیویٹ میں میسیجز میں کہیں گے سر آپ نے یہ کیوں کہا وہ کیوں کہا. بھائی ایسی بات ہے تو پھر آپ نہ پڑھیں. آپ نے اچیو کرنا ہے گول کو، ہم نے آپ کو اچیو کروانا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے ہم آپ کو اچیو گول کروائیں گے. آپ نے کرنا ہے، ہم نے اچیو کروانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی مل جل کے جو گول اٹینمنٹ ہے اس کو ہم ضرور حاصل کر کے ہی رہیں گے. وہ جناب وزیر اعظم کی طرح گھبرانا نہیں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ میں یو ٹرن بھی لے لوں گا انشاءاللہ، اگر آپ کہیں گے نا تو میں انشاءاللہ یہ ساری جو چیزیں وہ میں اسٹاپ کر دوں گا. صرف میں آپ کو رٹے لگا کے پڑھاتا رہوں گا، یہ وہ الف با تا، اور آپ کو بھی کہوں گا الف با تا کرتے جائیں. Our body characteristic and need of living thing, food and things and force and mechanics, sound, electricity, magnetism. آپ بھی کرتے جائیں گے پھر کورس ختم ہو جائے گا. آپ کہیں گے تو ویسے بھی پڑھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو میرا اپنا میتھڈ ہے وہ یہ ہوتا ہے بھائی سائنس، کیونکہ یہ آپ کا فرسٹ ویک ہے. فرسٹ ویک از جسٹ لائک ٹرائل بیس. ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی آپ اسٹوڈنٹ جو ہیں، آپ کو سیکھنے کا گر آتا ہے یا نہیں آتا، آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ بھی موجود ہے، یا آپ کو زبردستی یہاں پہ لا گیا اور آپ نے سیکھنے کے بغیر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں. بھائی کانسیپٹس کلیئر ہو گئے آپ کے، ایسا نہیں ہے کہ وداؤٹ کانسیپٹس کلیئر کو ہم آگے چل کے کر لیں. ہمارے یہ تقریباً کوئی ایٹ لیسٹ 10 چیپٹرز ہیں اسی بک کے اندر. یہ فرسٹ ہے جس میں میں آپ کو چیپٹرز کے نام بتا رہا ہوں. جو اس کے بعد والی جو بکس ہیں اس کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں. چیپٹرز کے بناؤ ایک مرتبہ ہی آپ کو بتائیے. ہمارے جو باڈی پارٹ ہیں وہ مل کے ہمارا جسم جو ہے وہ بناتے ہیں، اور اس باڈی پارٹس کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں. اب یہ آپ کہیں گے بھائی ہمیں پتہ ہے الگ بات ہے، لیکن آپ کے بک کے اندر یہ 4 کلاس کی لیول کی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. ابھی آپ نے سمجھنا ہے کہ یو آر اسٹوڈنٹ آف کلاس 4، ٹھیک ہے؟ اس طرح انسان کے ہر ایک باڈی پارٹ کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں. اور برین جو ہوتا ہے، ایڈلٹ کا برین، جو بالغ انسان ہوتا ہے اس کا برین جو ہوتا ہے وہ 1.5 کلو سے 1 پوائنٹ زیادہ کلو گرام تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ زخمی ہو جائے تو اس کی کوئی علاج نہیں ہوتا. اگر وہ زخمی ہو جائے تو اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے. وہ بندہ یا تو اپنی میموری لاس کر دے گا یا اس بندے کی موت ہو جائے گی. زخمی اگر شدید ہے تو موت ہو جائے گی، ورنہ میموری اس کی لاس ہو جائے گی. برین کے کام کیا ہے؟ تھنکنگ ہے، میمورائزنگ ہے، یاد کرنا، سوچنا. اور برین کے اندر ہماری اوورآل پوری باڈی کا جو مرکزی کنٹرولنگ سسٹم ہے جس کو ہم CCS کہتے ہیں، سینٹرل کنٹرولنگ سسٹم، وہ موجود ہوتا ہے.
اور اس کو ایک ہول دیا گیا ہے، یعنی اس کو اوور آل ایک پروٹیکشن کا شیل دیا گیا ہے جس کو ہم کھوپڑی کہتے ہیں، وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے فرام دی انجریز. اور اگر اس کے اوپر ہم جو آرٹیفیشل شیل جو ہم پہنتے ہیں ڈیورنگ دی ڈرائیونگ آف بائک اور لائک سم کار ایٹسٹرا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیلمٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹمک جو ہوتا ہے وہ جے شیپڈ بیگ کی طرح ہوتا ہے. جے شیپڈ بیگ، اس کا کام ہوتا ہے کھانے کو جمع کرنا، اس کو ہضم کرنا. جب ہضم کرتے ہیں تو بڑے بڑے کھانے کے پارٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. اور کھانا جو ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، اگر نہیں کھاتے تو ہمیں بھوک لگتی ہے، وہ بھی اسٹمک کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ جو ریٹس ہیں دی ریٹس آر کرائنگ ان مائی اسٹمک، وہ کہتے ہیں نا سندھی میں چوندان تا مجھے پیٹ میں کوا دوڑی رہے ہیں، بھوک لگندی ہے تو یہ چوندان. جب بھوک لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی میرے پیٹ کے اندر تو کوئے دوڑ رہے ہیں. تو بیسیکلی وہ اسٹمک کا ہی کام ہوتا ہے. اسٹمک کھانے کو جمع کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو ہضم کرتا ہے. اچھا، کھانا اگر زیادہ جمع ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا، اوبیسٹی ہو جائے گی یا السر ہو جائے گا. السر کا مطلب ہے کہ اسٹمک کے اندر اس جگہ پہ زخم ہو جاتے ہیں. اسٹمک کے جو والز ہوتی ہیں ان والز کے اندر زخم ہو جاتے ہیں. ہمارے جو دانت ہوتے ہیں وہاں سے جو ہماری پلیگ کہیں گے. اور بیسیکلی پرائمری یا بیبی ٹیتھ ہے، اس کو یا جو ملک ٹیتھ ہیں وہ 2 سال کے بچے کو ہوتے ہیں، اور 2 سال کے بعد آہستہ آہستہ وہ والے جو ٹیتھ ہیں وہ بریک آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور پرماننٹ ٹیتھ جو ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں. اور 3 سال کے بچے کو 20 پرماننٹ ٹیتھ ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ جیسے بھی بڑے ہوتے ہیں تو 32 تک وہ ہوتی ہے، 32 دانت ہو جاتے ہیں. ایئر جو ہے کان، ایلیفینٹ ایئر فلیپس آر لارج. کیوں لارج ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایلیفینٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے. اب ہم اپنی باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ یہ آپ سب لوگوں سے سوال ہے، جینین سوال ہے. ایلیفینٹ کے ایئر فلیپس، یہ جو کان کے بڑے جو اوپر والے باہر والے جو کورس ہوتے ہیں، یہ بڑے لارج ہوتے ہیں ایلیفینٹ کے. کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں. اب انسان جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں کنٹرول؟ مجھے بتائیں، انسان ہم لوگ ٹیمپریچر کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ نو موو اینڈ پرووائڈنگ ایئر. نو بتاتے جائیں بھائی. جی مسٹر امشا، کون سی سلائیڈ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تھرو اسکن، ایگزیکٹلی. تالیاں بھائی، کلیپنگ ہونی چاہیے مس لبنا کے لیے. انہوں نے بریتھنگ ان اینڈ آؤٹ سے آپ کا ٹیمپریچر نہیں ہوگا. تھرو اسکن، پسینہ آتا ہے نا جب حلال کماتے ہیں تو پسینہ آتا ہے، اسکن کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایلیفینٹ کی اسکن بھی تو ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے جو ایئر کے فلیپس بڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی ایلیفینٹ کی اسکن اتنی ہے، اتنی ریجڈ ہوتی ہے، اس طرح اتنی بڑی ریجڈ ہوتی ہے، انسان کے ہاتھ ہے پورا، یا بڑی ایسے سمجھ لیں کہ اپروکسیمیٹلی 3 to 5 فیٹ بڑی ہوتی ہے اسکن کی. اب وہاں سے پسینہ کیسے نکلے گا؟ ہرگز نہیں نکل سکتا. پسینہ نکلنے کے لیے اسکن کا تھن ہونا ضروری ہے. اتنا زیادہ اسکن موٹا ہوگا تو پسینہ نہیں نکل سکتا. تو اسی لیے وہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ان کے جو ایئرس ہوتے ہیں، فلیپس ہوتے ہیں، وہ ایئر فلیپ دیکھیں، انسان کے جو ایئر فلیپس ہوتے ہیں وہ بھی ان کی جو اسکن ہے وہ نرم ہوتی ہے. تو ایلیفینٹ کے ایئر فلیپ بڑے ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پسینہ وہاں سے کنٹرول ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، نوز کا کام ہے اسمیل ڈیٹیکشن کرنا. ساتھ ساتھ میں جو لنگس ہیں ان لنگس کو یعنی پھیپھڑوں کو فلٹر کرنا، وارم کرنا، موئسن کرنا، اور ایئر جو جاتی ہے اس ایئر کو پروٹیکٹ کرنا. پھیپھڑوں کا خود کا کام کیا ہے؟
ब्रीथिंग के सेंटर बनते हैं और फेफड़ जो होते हैं वो डेडिकेटेड डेलिकेटेड जो केज होता है वो सिंधी में चवंदा पिंजरो पिंजरे की तरह रिब केज होते हैं उसके अंदर वो जकड़े हुए होते हैं जिसको हम पसराती कहते हैं रिब्स कहते हैं उन रिब्स के अंदर वो जकड़े हुए होते हैं दे आर बेसिकली द प्रोटेक्शन कवर्स ऑफ लंग्स और उन लंग्स को जो विंड पाइप है ट्रेकिया उसके जरिए इनहेलेशन होती है ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड की होती है ट्रेकिया जो होते हैं वो खुद डिवाइडेड होते हैं टू स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर ट्रेकिया डिवाइडेड होते हैं और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंचियल ट्यूब ट्रेकिया विंड पाइप है भाई अच्छा अस्थमा और लंग कैंसर they both are the disorders they are related to lungs अस्थमा और लंग कैंसर बोथ जो होते हैं डिसऑर्डर्स हैं जो कि लंग्स के साथ वाबस्ता हैं दिल है हमारी दिल वो पंपिंग स्टेशन के तौर पे वो काम करती है पंप स्टेशन यानी जब खत्म हो जाता है खून या खून जो होता है वो खराब हो जाता है तो वो पंपिंग करती है इंसान की हार्ट बीट नॉर्मली जो है पर मिनट तक जो हार्ट बीट होती है एवरेज जो है 72 टाइम्स तक करती है अच्छा मसल्स और स्किन जो है तकरीबन मसल्स और स्किन के मुतालिक आपने ये चीज पढ़नी है कि इंसान जब पैदा होता है तो उसको 300 बोन्स होते हैं एडल्ट हो जाता है तो उसके बोन्स जो होते हैं वो कम होकर 206 हो जाते हैं वो क्यों होते हैं क्योंकि कुछ बोन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं जैसे जैसे इंसान ग्रो अप करता है तो बोन्स आपस में मिलजुल के वो 2 बोन एक बोन बन जाते हैं 3 बोन वो एक बोन बन जाते हैं इस तरह जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो बोन का नंबर जो है आखिरी नंबर एडल्ट एज तक 206 हो जाता है बर्थ के टाइम पे 300 बोन्स होते हैं आधे बोन जो होते हैं हमारे वो होते हैं हाथ में और उसके बाद होते हैं हमारे पाँव में हाथ में जो बोन्स होते हैं वो होते हैं 27 और पाँव में जो बोन्स होते हैं वो होते हैं 26 ठीक है अच्छा 639 मसल्स होती हैं इंसान के जिस्म के अंदर और ये जो बातें हो रही हैं वो हमारी हो रही हैं एडल्ट हुड तक स्किन जो होती है वो हमारे पूरे जिस्म के अंदर सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो है स्किन का जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग भी उसको हम कहते हैं और 2 मिलीमीटर थिक होती है इंसान की जो स्किन होती है वो 2 मिलीमीटर थिक तक होती है हमारी स्किन जो भी चीजें हैं उन सारे जिंदा चीजों को मुख्तलिफ जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उनकी नीड होती है चाहे वो कोई भी जिंदा चीज हो एक बी जो होती है मक्खी जो होती है उसका लाइफ साइकिल अगर आप पढ़ेंगे तो एक बी होती है वो सबसे पहले एग्स ले करती है और एग्स जो होते हैं वो आगे चल के लार्वा बन जाते हैं लार्वा से फिर प्यूपा बन जाते हैं और प्यूपा जो होता है वो मेच्योर होकर फिर बी बन जाता है बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखेंगे बटरफ्लाई को तो बटरफ्लाई पहले बनेगा एक एक जो होगा वो कैटरपिलर बनेगा कैटरपिलर से फिर प्यूपा बनेगा और प्यूपा जो होता है वो मेच्योर होकर फिर बटरफ्लाई बनेगा ये इन दोनों के साइकिल्स आपने जहन में रखने लिविंग थिंग्स कुछ उनकी अपनी ज़रूरियात होती हैं और कुछ उनकी खासियतें होती हैं कैरेक्टर्स होते हैं और साथ साथ में आपने ये भी पढ़ना है कि एक मिनट अच्छा जो लिविंग थिंग्स की जो नीड्स हैं वो एयर होती है वाटर होता है फूड होता है सनलाइट होती है जबकि उनकी अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ब्रीथिंग करते हैं ग्रोथ करते हैं मूवमेंट करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर वो सिमिलर जो बच्चे होते हैं उनको जन्म देते हैं अच्छा इसके साथ साथ आपने ये भी रखना है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर ये वाली जो चीजें होती है वो हरगिज नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये हरगिज नहीं होती फूड ग्रुप्स मुख्तलिफ हैं हमारे जिंदगी के अंदर इन फूड ग्रुप्स का बड़ा
ایک کام ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹ، کاربن اور ہائیڈریٹڈ کہتے ہیں. پروٹینز ہوتے ہیں، امینو ایسڈس کہتے ہیں ان کو. فیٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم لپڈس بھی کہتے ہیں. منرلس ہوتے ہیں اور وائٹامنس ہوتے ہیں. الگ الگ ہوتے ہیں، اور ان فوڈ سورس، ان کے وہ سورس بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے کام بھی الگ الگ ہوتے ہیں. گرینڈس جو ہوتے ہیں جن کو ہم سیرلس کہتے ہیں، وہ ہمیں کاربوہائیڈریٹ پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ شوگر، ویٹ، بریڈ اور پاستا وغیرہ سے ملتے ہیں. میٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں پروٹین پرووائڈ کرتا ہے جو کہ ایگ سے ملتا ہے، ملک سے، پیز اور ساتھ ساتھ میں جو گوشت ہوتا ہے وہاں سے ملتا ہے. فیٹ اینڈ آئل جو ہوتے ہیں وہ بڑی ہیوی انرجی ہوتی ہے، وہ پرووائڈ ہمیں کرتے ہیں، اور یہ ملتے ہیں ہمیں تقریباً جو چربی والی جو غذا ہوتی ہے اس سے ملتے ہیں، جس کے اندر آئل آ جاتا ہے، بٹر آ جاتا ہے، مارگرین آ جاتا ہے، بہت ساری اس طرح کی جو غذائیت ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی بھی وائٹامنس اینڈ منرلس، اور اس طرح کی جو وائٹامن اور منرل جو فروٹس وغیرہ جو بھی سارے ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. ہمارے جو انوائرمنٹ ہے، یعنی ہمارا جو ماحول ہے، سراؤنڈنگ والے ماحول، اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں لیونگ کمپوننٹ اور دوسرا ہوتا ہے ان کا نان لیونگ کمپوننٹ. ہمارے سراؤنڈنگ میں ایک لینڈ ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے واٹر ہوتا ہے. لینڈ جو ہوتی ہے اس کے اوپر مختلف جانور ہوتے ہیں جو کہ پانی کو پیتے ہیں، اور پانی جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فریش واٹر ہوتا ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے، پونڈس کا پانی ہوتا ہے، اوشن کا پانی کھارا ہوتا ہے. جو اینیملس ہمارے درمیان جو پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے اینیملس ہیں جو کہ صرف اور صرف سبزی کو کھاتے ہیں، ہری سبزی کو، اس کو ہم ہربیورز کہتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گوشت کو کھاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گوشت اور سبزی دونوں کو کھاتے ہیں، ان کو ہم اومنیور کہتے ہیں. گوشت خوروں کو ہم کارنیور کہتے ہیں، جس کی مثال ہے ٹائیگر، ان کی مثال ہے جو بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ، اور مور اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ انسیکٹس بھی کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں گھاس بھی کھاتے ہیں. میٹر جو ہے آپ نے پڑھ کے سنا ہے کہ 3 اسٹیٹس ہوتی ہیں، لکوڈ، گیس اور سالڈ. سالڈ کی اپنی فکس شیپ ہوتی ہے اور سالڈ کی فکس والیوم ہوتی ہے. گیس کی فکس والیوم تو ہوتی ہے لیکن شیپ نہیں ہوتی، سوری، لکوڈ کی فکس والیوم تو ہوتی ہے لیکن شیپ نہیں ہوتی، بلکہ گیس کی نہ تو فکس والیوم ہوتی ہے اور نہ تو فکس شیپ ہوتی ہے. سالڈ، اس کو جب آپ ہیٹ اپ کریں گے تو لکوڈ بن جائے گا، اور دوبارہ آپ کول کریں گے تو سالڈ بن جائے گا، اور لکوڈ کو آپ ہیٹنگ پہ گیس بن جائے گا، اور گیس کو دوبارہ کول کریں گے تو وہ لکوڈ بن جائے گا. ہیٹ جو ہے اوور آل جو ہماری جو ہمیں ہیٹ جو ملتی ہے وہ فارم آف انرجی ہے، جبکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈگری آف ہاٹنیس اور کولڈنیس آف باڈی، جس کو ہم تھرمامیٹر سے میئر کرتے ہیں، اور اس کے 2 اسکیلز ہیں، سینٹی گریڈ اور فارنہائٹ، اور ساتھ ساتھ میں تھرمامیٹر جو ہے وہ کلینکل الگ ہوتے ہیں اور لیبارٹری تھرمامیٹر سے الگ ہوتے ہیں. فورس ہے جو کہ سائز کے ساتھ چینج ہوتی ہے، پوزیشن بھی چینج کرتی ہے، شیپ بھی اپنا چینج کرتی ہے، اسپیڈ بھی چینج کر سکتی ہے، اور پولنگ بھی کرتی ہے، ڈسٹینس بھی کرتے ہیں. مختلف سارے لیورز ہوتے ہیں ہمارے پاس، جن کے اندر لیور ہے، اس کا مثال ہے سیسا، جس کو سندھی میں سوڑو کہتے ہیں، جس سے وہ سپاری جو ہوتی ہے وہ ہم بریک اپ کرتے ہیں. پلی ہوتی ہے چرخی کی نما، جو فلیگ جس میں لگتا ہے اسکول میں جو ہوتی ہے. انکلائنڈ پلین ہوتی ہے، اوپر سے نیچے لانے تک انکلائنڈ پلین ہے. ویل اینڈ ایکسل ہے، جو جس کو ہم یوز کرتے ہیں اسٹائرنگ وغیرہ میں. اسکریوز ہوتے ہیں جو کہ ووڈن اسکریوز وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں. ساؤنڈ ہے، وہ بھی ایک انرجی کا قسم ہے، اور 135 ڈیسی بیل ساؤنڈ جو ہے از کامن، اٹس کالڈ لاؤڈنیس. جو شور ہے اس کو اگر آپ میئر کریں گے تو 135 یا اس سے زیادہ جو ہوگا اس کو ہم شور کے زمرے میں کاؤنٹ کریں گے. اور جو لمٹ ہے ساؤنڈ کی، دیٹ مسٹ بی 75 ڈیسی بیل فار پراپر ساؤنڈ ایز پر دی WHO گائیڈ لائن، کہ بھائی 75 ڈیسی بیل ساؤنڈ آپ کا ہوگا تو بیئربل ہے، ورنہ آپ کا بیئربل نہیں ہے. ساؤنڈ کے متعلق یہ سیم چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھائی گئی ہے کہ بھئی جو پلیزنٹ ساؤنڈ ہے اس کو آپ اچھا آواز کہیں گے، اور جو ان پلیزنٹ ہوگا اس کو آپ نوائز پولیوشن کے اندر آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں. سرکٹ کے 2 قسم ہوتے ہیں، اوپن اور کلوز. اوپن جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ پاتھ آف کرنٹ اس کے اندر ہوتا ہے، اور کلوز کے اندر انکمپلیٹ پاتھ آف کرنٹ ہوتا ہے. میگنیٹ چکمک جو ہوتا ہے اس کے 2 پولز ہوتے ہیں، ٹیمپرری اور پرماننٹ میگنیٹ ہوتے ہیں. 2 پول یعنی ساؤتھ اور نارتھ ہوتے ہیں.
کچھ مٹیریلس ایسے ہوتے ہیں جو کو میگنیٹائز اور ڈی میگنیٹائز ہم کر سکتے ہیں، اور میگنیٹ جو ہوتا ہے وہ کرین، فرج، لاؤڈ اور بہت ساری ایسیسریز ہیں ان میں یوز ہوتا ہے، اور یہ میگنیٹک فیلڈ کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے میگنیٹ جو ہوتے ہیں ان کی اپنی بہت ساری یہ ایگزامپلس بھی یہاں پہ آپ کے لیے دی گئی ہیں۔ ہم جو دھرتی کا جو ہم جب میئرمنٹ کریں گے، دھرتی کا گلوب کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہاریزنٹل اور ورٹیکل آپ کو دو طرح کے چیزیں ملیں گے۔ لیٹیٹیوڈ آپ کو ملیں گے ہاریزنٹل، اور جو ورٹیکل آپ کو ملیں گے وہ ملیں گے لانگیٹیوڈینل۔ لانگیٹیوڈینل اور لیٹیٹیوڈینل دو الگ طرح کے جو پولز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم نے دھرتی کا جو اوور آل جو گلوب ہے اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر کے رکھا ہے۔ تو یہ تقریباً آپ کا جو بک ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہوا جاتا ہے۔ آپ نے کلاس 4 کی بک کو کمپلیٹ پڑھنا ہے۔ ان قریب آپ کی کلاس 4 کی بک کی ٹیسٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔